نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا حلقہ این اے 163 باون نگر سے، جس میں ہمارے حلقے میں تین امیدواروں نے حصہ لیا، جس میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو امیدوار تھے شوکت محمود بسرا صاحب اور نور الحسن صاحب تھے مسلم لیگ نون کے، اور پی ایم ایل زیڈ کے تھے اعجاز الحق صاحب۔ ان تین امیدواروں نے حصہ لیا۔ حلقے کی عوام نے جناب شوکت محمود بسرا صاحب کو بھاری لیڈ دے کر اس حلقے کا ایم این اے بنایا۔ ایم این اے بنانے کے بعد اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے اعجاز الحق صاحب نے ان سے یہ سیٹ چھینی، کیونکہ اعجاز الحق صاحب کو خود پتا تھا کہ ان کا جو ٹوٹل ووٹ بینک ہے نا، جو اعجاز الحق صاحب کو ووٹ پڑا ہے، اس سے زیادہ شوکت محمود بسرا صاحب کی لیڈ ہے۔ یہ اعجاز الحق صاحب بھی جانتے ہیں، اس حلقے کی عوام بھی جانتے ہیں۔ تو میرا اعجاز الحق صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ بڑے قد کاٹ کے انسان ہیں، بڑے پن کا مظاہرہ کریں، اور یہ جو شوکت محمود بسرا صاحب کو اعجاز الحق صاحب ووٹ پڑا ہے نا، یہ یوتھ کا ووٹ بینک ہے، نوجوان کا ووٹ بینک ہے، اور نوجوان ملک کا سرمایہ ہیں۔ آپ اس طرح ایم این اے بن کے سرخرو نہیں ہوں گے، عوام کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت بڑھے گی، عوام آپ پر مختلف قسم سے آوازیں کسے گی۔ اب اس سے شروع ہو گئی ہیں، جو آپ کے ووٹر تھے، سپورٹر تھے، ان سے میں نے سنا ہے کہ یار اعجاز الحق صاحب سے یہ توقع نہیں تھی کہ اس نے یہ جو کیا ہے ایک سیٹ کے لیے، جس کو عوام نے سلیکٹ کیا ہے۔ اعجاز الحق صاحب، آپ خواجہ سعد رفیق کی طرح بڑے پن کا مظاہرہ کرو اور ایک ٹویٹ کرو کہ میں ہار چکا ہوں، اس علاقے کے لوگوں نے شوکت محمود بسرا صاحب کو منتخب کیا ہے۔ اصل میں وہی این اے 163 کا سلطان ہے، وہی خدمت کرے اس علاقے کی۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہوگی، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے پیار ہوگا، بھلے ہی وہ سیاسی حریف کیوں نہ ہو۔ آپ خواجہ آصف کی طرح مت بنو، جس نے ریانہ ڈار کے ووٹ بینک پر ڈاکہ ڈالا۔ آج لوگ اس پر تھو تھو کر رہے ہیں، آنے والے وقت میں وہ زیرو ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اعجاز الحق صاحب، اس خدا سے ڈرو، عوام کے اس ووٹ بینک پر ڈاکہ مت ڈالو، بڑے پن کا مظاہرہ کرو۔ اور انشاءاللہ یہ پٹیشن بھی دائر ہو چکی ہے، بسرا صاحب نے کی ہے ہائی کورٹ میں، تو انشاءاللہ ہائی کورٹ سے ہمیں فل امید ہے، ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کرے گی اور اس عوام کے ووٹوں کے تقدس کو پامال نہیں کرے گی۔ حقیقی نمائندے کو شوکت محمود بسرا صاحب کو ہی ہمارا ایم این اے ڈکلیئر کرے گی، اور ہمارا ایم این اے جو ہے، عوام کے ووٹوں کا ایم این اے جو ہے، عوام کے دلوں پر جو راج کر رہا ہے، وہ شوکت محمود بسرا صاحب ہیں۔ آپ بسرا صاحب ایک وائٹ کالر آدمی ہے، لوگوں کے دلوں میں بستا ہے اعجاز الحق صاحب۔ آپ اس کے ووٹ بینک پر پیسے کے ذریعے سے، پریشر کے ذریعے سے اور طاقتوں کے ذریعے سے ڈاکہ مت ڈالو، خدا را اللہ کی ذات سے ڈرو، اور ایک ٹویٹ کر کے بڑے پن کا مظاہرہ کر کے کہیں کہ اس علاقے کی عوام نے، اس علاقے کے نوجوان نے، جو کہ پاکستان کا سرمایہ ہیں، شوکت محمود بسرا صاحب کو سلیکٹ کیا ہے، اسی کے حق میں فیصلہ دے دو۔ سرخرو ہوگے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ حافظ۔